औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज 31 जुलाई 2019 है और मैं एम उमर अमीर लाहौर से आपसे मुखातिब हूँ। आज से चंद रोज़ कबल सोशल मीडिया के ऊपर इमरान ख़ान के इलेक्शन 2018 से कबल की तकरीर के कुछ हिस्से इमरान के यू टर्न और झूठ के उन्वान से गर्दिश कर रहे हैं। मेरी भी नज़रों से गुज़रे हैं। मसलन उसने कहा था कि अगर मेरी हुकूमत बनी तो मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, ख़ुदकुशी कर लूँगा, कर्ज़ा नहीं लूँगा, पेट्रोल, बिजली, गैस और डॉलर महंगा नहीं करूँगा, मुख्तसर काबीना रखूँगा वगैरह वगैरह। बिल्कुल दुरुस्त, उसने ऐसा ही कहा था। लेकिन मैं यहाँ पर इमरान मुखालिफिन से एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन से कबल इमरान ख़ान ये बातें कर रहा था तो क्या आपको उसकी ये बातें पसंद आई थीं? अगर पसंद आई थीं तो आपने उसको वोट दिया था? अगर आपने वोट दिया था तो फिर मेरा ख़्याल है कि इतनी जल्दी सवाल उठाना बनता नहीं, और अगर आपने वोट भी नहीं दिया था तो फिर आपको सवाल उठाने का हक़ हासिल नहीं है। सवाल हम उठाएंगे, जवाब हम मांगेंगे, क्योंकि हमने 2018 में उसको वोट देकर सपोर्ट भी किया। बल्कि हमने तो ये भी किया कि 2008 में जब मियाँ साहब जला वतनी गुजार के पाकिस्तान की सियासत में शामिल हुए तो हमने बहुत कुछ जानने के बावजूद अपने दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों के कहने पर एक मरतबा फिर मियाँ साहब को वोट दिया। लेकिन इंतहाई माजरत के साथ हमें एक मरतबा फिर हस्बे रवायत मायूसी हुई। इमरान ख़ान पहले कभी हुकूमत में नहीं रहा था और बेशक बहुत सारी बातों का इक़्तिदार में आने के बाद पता चलता है और चलना था। मुझे आज कमोबेश 18 या 20 साल होने को हैं। मैं गांव से लाहौर आया और इस दौरान मुझे इस बात का बखूबी इल्म है कि इंसान को नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए मेहनत के किस अमल से गुजरना पड़ता है। इसलिए मुझे इमरान ख़ान की मेहनत और जिद्दोजहद का मुकम्मल एहसास है। लेकिन इसके बावजूद अगर इमरान मुखालिफिन फिर भी मोतरज़ हैं तो मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि वो अभी सब्र से काम लें, जल्दबाजी ना करें। इमरान ख़ान की 1 साला हुकूमत से पाकिस्तान की तारीख़ के 72 साला मसाइल का हल ना ढूंढें, ना मांगें। लेकिन मैं यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बिरयानी खाकर बेहोश होने वाले कारकुन से लेकर शाहिद खाकान अब्बासी तक और पाकिस्तान के हर जी शऊर इंसान को दावत फ़िक्र देता हूँ कि अगर आपने 1 साला हुकूमत पर एतराज़ उठाना है तो उससे पहले फिर मियाँ साहब के 35 से 40 साला दौरे सियासत और 20 से 25 साला दौरे इक़्तिदार की मुख्तसर झलकियाँ मुलाहिज़ा करने के बाद फ़ैसला करें। लेकिन इससे पहले एक हकीकत जो मैं बखूबी जानता हूँ वो ये कि छोटी सोच और पाँव में मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। लिहाजा मेरा ये मशवरा है कि हर पाकिस्तानी को अपने ज़हन और अपने ज़र्फ़ का दायरा जो है वो वसी रखना चाहिए। मियाँ साहब के दौरे इक़्तिदार की मुख्तसर झलकियाँ मुलाहिज़ा फरमाएँ, क्योंकि बकौल कायद-ए-आज़म अवामुन्नास का हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है, कम अज़ कम मेरा नहीं। नंबर 1, मियाँ साहब की कोशिशों से मकबूजा कश्मीर को मिलने वाली आज़ादी पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और रवां साल अपना यौम आज़ादी उधर ही मनाने का इरादा रखता हूँ। लेकिन अगर मुझे FBR ने तंग ना किया तो उधर प्लाट ख़रीदने के भी मूड में हूँ। नंबर 2, मियाँ साहब ने 1998 से लेकर 88 से लेकर 98 तक 4 इलेक्शन कालाबाग डैम के झंडे पर लड़े, लेकिन इन दी एंड ये कहकर विदड्रॉ कर लिया कि अगर ये मुतनाज़ा है तो इसे छोड़ देना चाहिए। फिर 1990 की दहाई में मियाँ साहब को अगर किसी फ़ौजी की राय से इख्तलाफ हुआ तो कहने लगे कि 1971 में पाकिस्तान को 2 लख्त फ़ौजियों ने किया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज़ हुए तो बोले कि उधर तुम, इधर हम का नारा लगाकर मुल्क को तोड़ने वाली जमात से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फिर मियाँ साहब जनरल ज़ियाउल हक़ की कब्र पर गए तो बोले मैं जनरल ज़ियाउल हक़ शहीद का मिशन जारी रखूँगा। फिर 2008 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पर गए तो वहाँ पर बोले मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन जारी रखूँगा। फिर उसी लम्हे गुजरात की धरती से चौधरी परवेज़ इलाही का बयान आया कि मियाँ साहब अगर आपने ज़ियाउल हक़ का मिशन भी जारी रखना है
اور محترمہ بینظیر بھٹو کا بھی مشن جاری رکھنا ہے تو آپ کا اپنا مشن کیا ہے؟ پھر اس کے بعد 1998 میں مجھے یاد ہے کہ میاں صاحب کی حکومت 1/3 میجورٹی سے بنی، اور اتنی طاقتور حکومت پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں بنی تھی۔ میاں صاحب رات کو جو بولتے تھے وہ صبح قانون کا درجہ پا چکی ہوتی تھی۔ لیکن اس دوران میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب نے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی پارلیمنٹ میں کوئی قرارداد منظور کروائی ہو تو بتائی جائے، کشمیر کے حل کے لیے کوئی ممکنہ حل یا کوئی تجویز بتائی ہو تو بتایا جائے۔ پھر میں اب یہاں پر اس موقع پر میاں صاحب کی قسمت یا حالات کی ستم ظریفی کہوں، جس عورت کو پارلیمنٹ میں جلسوں میں بازاری عورت کہتے تھے، پیلی ٹیکسی کہہ کے مخاطب کرتے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ اسی عورت کو اپنی بہن کہنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر 1999 کا مارشل لا لگا، قید ہوئی، معاہدہ 10 سال کا معاہدہ کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے۔ معاہدہ یہ تھا کہ 10 سال تک پاکستان کی سیاست میں ہم مداخلت نہیں کریں گے، لیکن پھر بھول گئے، بار بار پاکستان آنے کو بھاگتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے کہ معاہدہ ہوا تھا۔ اسی دوران 2007 میں سعودی عرب کے سفیر سعد حریری اسلام آباد تشریف لائے، انہوں نے میڈیا سے بات کی اور میاں صاحب کا دستخط سمیت کیا ہوا معاہدہ میڈیا کو دکھا دیا۔ لیکن پھر میڈیا پہ بات ہوئی تو کہنے لگے معاہدہ 10 سال کا نہیں 5 سال کا ہوا تھا۔ اگلے دن جنرل پرویز مشرف صاحب کا انٹرویو ہو گیا، جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کل بھی جھوٹے تھے، آج بھی جھوٹے ہیں، یہ تو پہلے مانتے ہی نہیں تھے، لیکن جو آج 5 سال کا مان گئے ہیں، کل کو 10 سال کا معاہدہ بھی یہی لوگ مانیں گے۔ پھر اس کے بعد جلا وطنی کے دوران بار بار یہ کہتے رہے کہ جنرل مشرف ظلم کرتا ہے، ظالم ہے، ہمیں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ عید منانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن جب جلا وطنی گزار کے پاکستان میں آئے، تاریخ گواہ ہے 2008 سے لے کے 2018 تک انہوں نے کوئی عید اپنے ہم وطنوں کے ساتھ منائی ہو تو بتایا جائے۔ یہ تو عمران خان کی 1 سالہ حکومت کا کرشمہ ہے کہ جس نے جیل میں ہی صحیح انہوں نے عید تو پاکستان میں منائی۔ پھر اس کے بعد الیکشن 2008 کے بعد جب کیمپین میں تھے تو اس وقت انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنا تھا، جنرل مشرف کی حکومت کو بدنام کرنا تھا، تو بولے پاکستانیوں ہمیں ووٹ دو، اگر ہماری حکومت بنی تو ہم امریکہ سے عافیہ بہن کو واپس لائیں گے۔ لیکن میں پورے چیلنج کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی میرے دوست نے، بھائی نے، مسلم لیگ نواز کے ورکر نے ڈاکٹر عافیہ کو رہائی دلانے پر میاں صاحب کو مبارکباد دے کر منہ میٹھا کیا ہو تو مجھ سے رابطہ ضرور کرے۔ پھر اس کے بعد فرمانے لگے 2008 میں ہی، کیونکہ پاکستان کو اور جنرل مشرف کو بدنام کرنا تھا، تو بولے کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے دشمن بھارت نے اپنے ایٹمی سائنسدان کو اپنا صدر بنایا ہے اور ہم نے اپنے ایٹمی سائنسدان کو جیل میں ڈالا ہے۔ پاکستانیوں اگر ہماری حکومت بنی تو ہم ڈاکٹر عبدالقدیر کو پاکستان کا صدر بنائیں گے۔ لیکن 2008 کے الیکشن کے بعد جب صدر پاکستان کی نامزدگی کی بات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب کو بھول گئے، جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی صاحب کو نامزد کر دیا۔ پھر 2013 میں وہی نعرہ لگایا، لیکن ایک مرتبہ پھر جب سینٹر میں اور پنجاب میں اپنی حکومت بنی تو پھر ڈاکٹر صاحب کو بھول گئے، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا ممنون حسین صاحب کو صدر نامزد کیا اور وہ 5 سال مدت صدارت میں رہے۔ پھر اس کے بعد 1998 میں ان کی حکومت تھی، یہ وزیر اعظم تھے، شوکت عزیز وزیر خزانہ تھے، انہوں نے پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کا اعلان کیا۔ پھر اس کے 16 سال بعد 2013 میں وہی اعلان کیا کہ ہمیں ووٹ دو، ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی، اور میں اپنے دوستوں کو اپنے ضمیر کی آواز سننے پر دعوت دیتا ہوں، سننے کی دعوت دیتا ہوں، وہ فیصلہ کریں کہ آخر ایشین ٹائیگر کیا بلا ہے کہ جو 16 سال بعد بھی نہیں بن سکی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے 2013 کے الیکشن میں، شاید انہوں نے توڑ کر اسے بڑا بنوا لیا اور پاکستان کی تاریخ کا قرضہ جو تھا اتنا نہیں تھا جتنا انہوں نے ڈبل لے لیا۔ 1999 میں کارگل کی جنگ کے بعد فرمایا کہ جنرل مشرف نے مجھے لا علم رکھا، لیکن
جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ان کو ہر لحاظ سے بریفنگ دی گئی تھی، ان کو پتہ تھا. وہ میڈیا کے اوپر ان کو برفانی چوٹیوں کے اوپر جو فوج نے بریفنگ دی تھی وہ اس کی تصاویر انہوں نے دکھا دی میڈیا پہ. میں نے بھی دیکھی، انہوں نے اپنی کتاب میں چھپوا دی اور وہ کتاب میرے پاس موجود ہے. پھر اگلے دن جب میاں صاحب سے بات ہوئی تو کہنے لگے کہ نہیں وہ بریفنگ کی بات نہیں تھی، تصویریں نہیں تھیں، بلکہ وہ تو کسی سڑک کا افتتاح تھا. اور میں ایک مرتبہ پھر 3 بار وزیر اعظم رہنے والے کو سن کر حیران رہ گیا اور پہلی بار مسلح فوجیوں کو سڑک بناتے ہوئے دیکھا. پھر انہوں نے 2013 کے الیکشن میں نعرہ لگایا کہ ہم لوٹوں کو واپس نہیں لیں گے، لیکن ایک وقت پھر ایسا آیا کہ انہوں نے لوٹے اتنے جمع کر لیے کہ فیکٹریاں لگ گئیں. لیکن پھر ہوا یہ کہ 2019 میں جب یہ چیئرمین سینٹ صادق سنجانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے تو ان کے اپنے ہی 14 پارلیمنٹیرینز نے پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ دیا اور سنجرانی صاحب جیت گئے، پی ٹی آئی جیت گئی. اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ اگر میاں صاحب کا کوئی نظریہ تھا تو ان لوگوں نے نظریے کو پسند نہیں کیا، اور اگر میاں صاحب خود نظریے تھے تو انہوں نے ان کو بھی پسند نہیں کیا اور ان کی مخالفت میں ووٹ دیے اور پی ٹی آئی کو کامیاب کروایا. اللہ نہ کرے کہ مجھے کبھی عدالتوں میں جانا پڑے، لیکن چونکہ یہ پاکستان ہے کچھ بھی ممکن ہے، اور اگر مجھے جانا پڑ گیا تو میں جج نہیں وکیل کروں گا. لیکن یہ نعرہ کن کے لیے مشہور ہوا کہ ہم وکیل نہیں جج کرتے ہیں؟ 2018 میں ان کو انصاف خریدنے میں ناکامی ہوئی، ججز کو خریدنے میں ناکامی ہوئی. انصاف خریدنے کی عادت تھی، جب انصاف میرٹ پہ ہوتا ہوا نظر آیا تو بولے پاکستان میں انصاف لینا بہت مشکل ہے، پاکستان میں انصاف بہت مہنگا ہے، کاش ہمیں اپنے دور اقتدار میں پتہ چل جاتا تو ہم اس پہ ورک کرتے. پھر اس کے بعد 2013 میں انہوں نے پہلی بار مکمل اور اچھا شعر سنایا، مثلاً اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی اصل روح سے دور رہے. آخر پر انہوں نے 2018 کے آخر میں یہ کہا کہ ہم اپنی مدت اقتدار کے آخر میں اتنی بجلی پیدا کر لیں گے کہ مودی بھی مانگے گا تو اس کو دیں گے. لیکن پھر میاں چھوٹے صاحب جو تھے وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ اب لوڈ شیڈنگ جانے اور پاکستانی جانے، ہم اس سے بری ہیں. اور پھر یہ بھی نعرہ لگایا کہ اگر 2018 کے بعد ہماری حکومت بنی تو ہم 2023 تک لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. اگر آپ اپنے 8-10 سالوں میں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کر سکتے تھے تو آپ سید یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھے پی پی کے دور میں مینار پاکستان میں کیمپ لگا کے پکھیاں جل جل کے احتجاج کیوں کرتے رہے تھے لوڈ شیڈنگ کے خلاف؟ آخر پر میں پی ایم ایل این کے ووٹر سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بیانات بالا کی روشنی میں میاں صاحب کی نااہلیت، جھوٹ، منافقت اور یو ٹرن کو الگ الگ کر کے دکھائیں. آپ کا شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے مکمل محفوظ رکھے. پاک فوج زندہ باد، اور پاکستان ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے پائندہ باد. تھینک یو. اللہ حافظ.